السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین؟ امید کے خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں سوال پوچھیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 108 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 109 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبدو ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بس جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں شک میں نہ رہیے، یہ تو انہیں ایسے ہی پوج رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد پوچھتے رہے، اور ہم بلا کم و کاسٹ انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں بہت ساری باتیں رکھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے بارے میں ہم سے بیان کر چکا ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح و دیگر، اور حضرت شعیب وغیرہ، تو ان کے بارے میں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ شرک سے لوگوں کو دور کرنے اور ان کے مخصوص اعمال جو ان کی قوم کے اندر تھے، جیسے لوط کے اندر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر لواطت، ہوموسیکشوالٹی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر ماپ تول میں کم کرنا، اسی طرح دیگر انبیاء کے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ساتھ ساتھ یہ بدعمالیوں سے بھی دور رہنے کی انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی تھی۔ اب یہ خطاب، جو بات کہی گئی ہے کہ جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جن چیز کی عبادت کرتے ہیں، کوئی شجر کی کرتا ہے، کوئی حجر کی کرتا ہے، کوئی بت کی کرتا ہے، کوئی مردے کی کرتا ہے، تو جس طرح بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کہ ان کے باپ دادے بھی اسی طرح کرتے آئے تھے، تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جبکہ مقصود کفار ہیں۔ بلاغت کا یہ اسلوب اکثر زبانوں میں مستعمل ہے، یعنی کہ ہر زمانے میں نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے، خاص کر کے شرک کے متعلق، کے جس طرح ان کے باپ داداؤں نے ان کی عبادت کر کے اپنی زندگی ملیامٹ کی، پھر وہی اسی طرح اگلی نسل میں آئی، اسی طرح اگلی نسلوں سے آگے بڑھتی گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ جو شرک کرے گا اس کا پورا بدلہ اس کو جہنم میں ڈال کر دیا جائے گا، وہ شرک کے عوض۔ ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ انما المشرکون نجس، جو مشرک ہے وہ نجس ہے، پلیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشرکوں پر حرام کر دیا ہے، تو لہذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بات کہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس میں اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہیں۔ یعنی اگر مہلت دینے کا فیصلہ نہ کیا جا چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ فوری طور پر چکا دیا جاتا، جیسے کہ یہود کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اب اس میں یہودیوں نے اختلاف کیا، اس میں گروہ در گروہ ہوئے، 70 سے زیادہ ان کے اندر فرقے ہوئے۔ اب اختلاف یہ کرتے رہے، اور وہ لوگ مسلمانوں پر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے۔ تو وہ
اختلاف جو وہ ہے تو، اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا، جیسے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اگرچہ کہتے ہیں یا قرآن کے خلاف بھی یہودی کہتے ہیں، تورات وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے، جو تبدیل شدہ صحیح سالم حالت میں اس وقت تورات ہو، انجیل ہو، کوئی بھی قرآن کے علاوہ تمام دیگر کتب جو ہیں وہ تبدیل شدہ ملاوٹ شدہ دنیا میں رہ گئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بے چین ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں میں کتاب ہے، پھر بھی بے چین ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف ان کی کتابوں میں ان کے بڑوں کے ذریعے سے ان تک پہنچ چکی تھی. پھر بھی یہ لوگ محض اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے. بس یہی ان کے اندر سب سے بری تعصبیت تھی یہود کے اندر، اس لیے رسول اللہ کی مخالفت کرتے. بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہود جو ہے ان کو محمد رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے. لوگ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی دقت کرتا ہے کیا؟ نہیں دقت ہوتی، تو اس طرح پہچانتے، اس لیے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، کیونکہ وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بھی یہ لوگ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عمل کا بدلہ دے گا. مایوس نہ ہونا، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. لہذا جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اور وہ بھی جو آپ کے ساتھ تائب ہوئے، اور سرتابی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہے. سفیان بن عبداللہ الثقفی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مومنوں کو کہ جو تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر، تو اس پر قائم رہو، ڈٹ جاؤ، شک میں مت پڑو، جس طرح شک میں گزشتہ قومیں پڑی ہیں. یہود شک میں پڑے ہوئے ہیں، نصارہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو ڈٹ جاؤ. مسلم شریف میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی آگ آلے گی، پھر تمہیں کوئی سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی تمہیں مدد پہنچے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر الٹیمیٹم بھی دے رہا ہے جو ایمان لائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف نہ جھک جانا. بڑے خوشنما انداز میں وہ پیش کریں گے اپنی دین کو، اپنے آپ کو بڑے اچھے پیش کریں گے، تو جھک نہیں جانا. اللہ کہہ رہا ہے یعنی ان سے دوستی نہ کرو اور ان سے مدد حاصل نہ کرو، کہیں تمہیں ان کے اعمال پسند نہ آنے لگیں. دیکھیے یہی کہہ رہا ہے، مفسرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف جھکاؤ مت کرو، ان کے اعمال تمہیں پسند آ جائیں ایسا نہیں، شک میں مت پڑو. جو اللہ اور اس کے رسول جو دین دے رہے ہیں وہی صحیح ہے، اس پر ہی مضبوطی سے جم جاؤ. لہذا دوسروں کے اعمال کی طرف مت دیکھنا، مبادا وہ تمہیں بھلے لگیں گے، پھر تم اس میں شک کرنے لگو گے. لہذا شک مت کرو، اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید، محمد رسول اللہ کا فرمان، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اور یہ بھی نہ سمجھو کہ کہیں ادھر جھکاؤ سے تمہیں مدد ملے گی، نہیں، مدد کی بھی تم سوچنا نہیں، وہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ. نیز آپ دن کے دونوں اطراف کے اوقات میں اور کچھ رات گئے صلاۃ قائم کیجئے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. یوم کے اطراف سے مراد صبح اور مغرب کی صلاۃ ہے، جبکہ گئے رات سے عشاء کی صلاۃ مراد ہے. صالح اعمال خاص طور پہ صلاۃ سیئات کو دفع کرتی ہیں. یہ آیت 3 مفہوم ادا کرتی ہیں اور تینوں ہی درست ہیں. یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ صبح کی اور مغرب کی نماز اور ساتھ ساتھ عشاء کی نماز بھی اس سے مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں صلاۃ تم قائم کرو گے اس کے وقتوں پر، تاکہ وہ صلاۃ تمہیں بری چیزوں سے روکے.
تمہیں برائیوں، فحاشی، بے ادبی، بے اخلاقی سے تمہیں روکتی ہے یہ نماز جو ہے، لہذا نماز قائم کرو۔ صالح اعمال خاص طور پہ صلاۃ سیئات کو دفع کرتی ہیں۔ یہ آیت 3 مفہوم میں ادا کی۔ کیا مفہوم ہے؟ نیکیاں گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں اور ان سے گناہ کی نحوست دور ہو جاتی ہے۔ نیکیاں جو صلاۃ قائم کرنا نیکی ہے نا، تو نیکیاں گناہوں کا کفارہ ایک ہیں، اور گناہ کی نحوست تم سے دور ہوتی ہے نا، گناہ کرنے سے تم بچ جاتے ہو۔ دوسرا، نیکیاں کرنے سے انسان کی طبیعت میں برائی چھوڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی نیکی جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر برائیوں سے لڑنے کی طاقت آ جاتی، برائیوں سے دور ہونے کی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور برائیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، نیکیوں پر عمل کرتا ہے اور برائی پر اپنا جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اس کو دیتا ہے۔ تیسرا، جہاں نیکی ہو وہاں خوشحالی پیدا ہوتی ہے، اور نیکی جہاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں خوشحالی پیدا کرتا ہے۔ جہاں نیک عمل کیے جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے، اپنے برکات کے، اپنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ جہاں پر نیکی کا حکم، برائی سے روکنے کا حکم ہوتا ہے نا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ برکات کھولتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ صلاۃ فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک انصاری عورت کا بوسہ لے لیا، پھر ندامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا گناہ بیان کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سننے کے بعد اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ امر صلاۃ سے صغیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا ہے خاص میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میری امت میں سے جو بھی ایسا کرے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، یعنی ایک صحابی نے کسی کا بوسہ لے لیا تھا، یہ گناہ کر دیا تھا، یعنی جبری طور پہ، بہرحال جو بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ بتایا کہ اللہ نیکی، اور ان کو ندامت ہوئی یہ حرکات سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نیکیاں جتنا کرے گا گناہ معاف ہوتے جائیں گے اس کے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ ساری امت کے لیے، کسی ایک صحابی کے لیے خاص نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن فرض صلاۃ پڑھے جس کے لیے اچھا وضو کیا ہو، خشوع و خضوع اور رکوع احسن ہو، تو یہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ یعنی کہ جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جس طرح بھی انسان کسی کو تکلیف پہنچا دیتا ہے، کسی جانور کو تکلیف دے دیتا ہے، کسی انسان کو دے دیتا ہے، یہ گناہوں کی بات آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضو اچھا صاف ستھرا کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، تو ایک نماز کے درمیان سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ تو نماز ایک تو برائیوں سے روکتی ہے، دوسرا جو ہے اپنے گناہوں کو معاف کراتی رہتی ہے انسان کے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ جو قومیں تم سے پہلے، یہاں پر کیا کہا گیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين۔ یہاں پر ایک آیت جو ہے، اور صبر کیجئے، اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ پہلے صلاۃ کا ذکر فرمایا اور اس آیت میں صبر کی تلقین فرمائی۔ ایک مومن کے لیے یہی دو ہتھیار ہوتے ہیں جس سے آڑے وقت میں وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، صلاۃ جو ہے اور صبر، یہ دو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بہت اچھے ذریعے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو صبر کرتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے اہل خیر کیوں نہ پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، سوائے تھوڑوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے، یہاں جو گزشتہ قوموں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہاں قوموں کے عروج و زوال اور عذاب کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں وہی عذاب سے نجات کے مستحق ٹھہرتے ہیں، ورنہ اللہ کو کسی کو عذاب میں مبتلا کر کے کچھ فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر بستیوں والے اصلاح کی روش اختیار کریں تو اللہ انہیں کیوں عذاب دے گا؟ یہاں پر بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو گزشتہ قومیں ہیں وہ ان کی بدعمالیوں کی بنا پر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئیں، اور جہاں پر نیکی کی دعوت اور برائی سے روکا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر رحمت بھیجتا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور
اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ سوائے تھوڑے کہ جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا جو ظالم، یعنی کہ جب عذاب آتا تو عذاب میں آنے کے وقت میں اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ عذاب میں لپٹ جاتے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جب اچھے لوگ نیکی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کی بجائے رحمت دیتا، مگر انہوں نے نہیں روکا، لہذا وہ بھی گیہوں کے ساتھ دھن بھی پیسے گئے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس کے اعمال کے ساتھ اس کا بدلہ دے گا۔ اور جو ظالم تھے وہ اس عیش عشرت کے پیچھے لگے رہے، اور جو ظالم تھے وہ تو امر بالمعروف نہیں، یعنی کہ برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف دعوت دینے کی دور کی بات، اپنی عیش عشرت میں پڑے رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کے رب کے یہ لائق نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ رب کی سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ جہاں پر اچھے لوگ ہوں وہاں اللہ عذاب لائے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ جہاں پر برے لوگ ہیں وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگرچہ وہاں کے بندے اصلاح کرنے والے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو بھی فرشتوں کی طرح آزادی انتخاب و اختیار کی قوت نہ بخشتا تو لوگ کبھی فرقوں میں نہ بٹتے، مگر اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح فرشتے اختلاف نہیں کرتے نا کسی بات میں، فرشتے بھی تو مخلوق ہیں انسان کی طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اختلاف نہیں کرتے، مگر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل جو دیا ہے اس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو فرشتوں کی طرح ایک ہی بنا دیتا، تو یہ آزمائش کی ذریعہ کہاں ہوتا؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ اختلاف اللہ کی مشیت کو تو ہے مگر رضا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی طرح رحمت ہے، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور یہ حدیث اختلاف امت رحمت پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل موضوع حدیث ہے، اور یہ صرف اپنی تقلید کی عمارت کو سہارا دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یہاں پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بعض لوگ جہالت میں یہ کہتے ہیں کہ اختلاف تو امت کا رحمت ہے، اس طرح کی حدیث پڑھ کر سناتے ہیں، حالانکہ وہ موضوع اور گڑی ہوئی جھوٹی روایت ہے۔ اختلاف امت اور رحمہ، یہ ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ملتی۔ اگرچہ اختلاف امت رحمہ ہے تو یہ اس کو ذبح کر رہا ہے، وہ اس کو ذبح کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو کیسے کہہ دیتا کہ اختلاف رحمت ہے؟ نہیں، اختلاف انتشار یہ تو عذاب ہی ہے اللہ کا، یہ کوئی رحمت نہیں ہے۔ اور میں ان مقلد بھائیوں کو کہتا ہوں جو تقلید کی اندھی تقلید میں یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اختلاف امت رحمہ نہیں ہے، اتحاد امت رحمہ ہے۔ اتحاد کرو، امت جو ہے اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد ہی رحمت ہے، اتحاد المسلمین ہی رحمت ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہی رحمت ہے۔ فرقے بٹ کر کے دھڑلوں میں جو ہے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر اپنے اپنے طور طریقے اختیار کر کے مجھے اس سے کیا کہنا، یہ کوئی اسلامی شعار نہیں ہے، نہ اسلامی اسلوب ہے۔ اور اختلاف رحمت نہیں ہوتا، اختلاف عذاب ہوتا ہے، اتحاد رحمت ہوتا ہے، اتحاد المسلمین رحمت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ فرماتا ہے الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمۃ ربک لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، ما سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم کر دے، اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اختلاف کے لیے کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن پر آپ کا رب رحم کر دے، اللہ نے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کرے وہ نجات پانے والا بن گیا، وہ جو ہے نجات پانے والے بن گیا، اور جو رحم نہ کرے جس پر تو وہ عذاب میں مبتلا اور اختلاف میں مبتلا ہونے والا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو، اللہ کہتا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دینے والا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بھر دوں گا میں۔ تو قیامت کے روز جو اختلاف کرنے والے ہیں، امت کے اتحاد کی بات نہیں کرتے، نیکی کا حکم برائی سے روکتے نہیں، تو ایسے لوگوں کو جہنم سے بھر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا
नुसब्बितु बिही फवादका व जाअका फी हादिहिल हक़ व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। और हम रसूलों की खबरें आपसे इसलिए बयान करते हैं कि उसके ज़रिए आपके दिल को मजबूत करें, और उन खबरों के ज़रिए हक़ आए और मोमिनों के लिए नसीहत और याद दहानी भी हो गई। यही हिकमत कुरान करीम को वक्फे वक्फे से नाजिल करने की बयान की गई है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत, ये कुरान मजीद में पिछली उम्मतों का किस्से इसलिए बयान किया गया है ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रसूलों का किस्से, रसूलों की खबरें अल्लाह तबारक व तआला इसलिए बयान किया है ताकि उसके ज़रिए हक़ मोमिनों को समझ आ जाए। यही हिकमत कुरान करीम को वक्फा वक्फा से नाजिल करने की बयान की गई है। गोया जिस किस्म की हालात आपको पेश आ रहे हैं हूबहू वही हालात पहले अम्बिया को भी पेश आए, और जब आप उसका अंजाम आपको मालूम होता है तो दिल में एक गोना मसरत पैदा होती है कि यही हक़ और हिदायत और कामयाबी का रास्ता है। इसके अलावा ये गैब की खबरें भी हैं, चुनांचे ये मौजूदे की हैसियत रखती हैं और मोमिनीन के लिए ज़िक्र और उनके दिलों में ये ईमान को बढ़ाने का बाज़ भी बनती हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये जो गैब की खबरें हैं जो बयान करते हैं ताकि तुम दिल को तसल्ली महसूस हो, तुमको तुम्हारी उम्मत को दिल को तसल्ली, दिल को ढारस बंधे, दिल को सुकून मिले कि हमारे ऊपर जो आजमाइशें आ रही हैं हमसे पहले रसूलों और उनकी उम्मतों पर भी आई हैं, तो लिहाजा हम साबित कदम रहना चाहिए। ये हौसला बुलंद होता है। वक़ुल लिल्लज़ीना ला युमिनूना अअमालु अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून। और जो लोग मोमिन नहीं, आप उनसे कहिए कि तुम अपने तरीक़े पर अमल करते जाओ, हम भी अमल करते रहेंगे। अल्लाह कह रहा है कि जो इनकार कर रहे हैं, जो मुशरिक हैं, जो मोमिन नहीं हैं, वो लोगों से कहो जो ईमान नहीं लाते कि भाई आप अपने अमल पर सख्ती से अमल करते जाओ, हम अपने अमल पर अमल करेंगे। आखिरत किसकी सही होगी वो अल्लाह तबारक व तआला डिसाइड करेगा। वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरीन, और इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि इनको कहो कि इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि तुरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। आसमानों और ज़मीन के असरार अल्लाह के कब्ज़े में हैं और सब मामलात उसी की तरफ लौटाए जाते हैं, लिहाजा उसी की इबादत कीजिए और उसी पर भरोसा कीजिए, और तुम्हारा रब तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ज़मीन व आसमान और ज़मीन के असरार अल्लाह के कब्ज़े में, तमाम कायनात का तसर्रुफ़ जो है सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। वही बादशाह, वही मालिक, वही रज़्ज़ाक़, वही गालिब, वही है ज़मीन और आसमानों का मालिक, उसी के कब्ज़े में है मामलात। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है उसी की तरफ लौटाए जाते हैं कि भाई अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। तुम्हारे नेकियां और बदियां जो है अल्लाह को खबरदार अल्लाह ताला जानता है, तो वही साथ तुम क़यामत के दिन लेकर आओगे जब तुम्हारा हिसाब होगा। लिहाजा उसी की इबादत कीजिए, उसी पर भरोसा कीजिए, तुम्हारा रब तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। और कहा जा रहा है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसी के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह तबारक व तआला की, आपकी उम्मत भी उसी की तरफ भरोसा करें, उसी से मांगें, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नेक अमाल को ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की शान यही है कि वह अमाल का पूरा पूरा बदला देता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के फजल व करम से आज हमने सूरह हूद की तकमील कर ली है, और सूरह हूद की आयत नंबर 123 तक हमने आज का दर्स मुकम्मल कर लिया। हमने आयत नंबर 109 से आयत नंबर 123 तक हमने आज का दर्स मुकम्मल कर लिया है, और इसी के साथ सूरह हूद जो है मुकम्मल हो गई है। और अगला जो सूरा है सूरह यूसुफ अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। कोई अशकाल, कोई सवाल है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल करें ताकि हम आपका जवाब दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। हम दोबारा अगली बार मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।